آج سے انشاءاللہ العزیز ایک اہم عقیدے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارے دین کا نظام جو ہم تک پہنچا ہے اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اور یہ دین پورا عطا کیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دین ہم تک پہنچا، اس میں سب سے بڑا کردار حضور کے صحابہ اکرام کا ہے۔ تو صحابہ کے متعلق عقیدہ، اور اس کے بعد یہ ہمارا سیشن ہوگا سیرت صحابہ پر۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ ایک صحابی کی میں آپ کے سامنے سیرت بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ دین کے پلر ہیں، وہ دین کے ستون ہیں۔ اگر صحابہ کو بیچ میں ہٹا دیا گیا تو حدیثیں آپ کی ختم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیثیں کس نے سنی؟ صحابہ نے۔ اور ہم تک پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ حدیثیں تو رکھو، قرآن پاک جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کون؟ صحابہ۔ اور ہم تک پہنچایا کون؟ صحابہ۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحابی ہوتا کون ہے، اور صحابہ کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سب کے لیے اس زمانے میں بہت ضروری ہو گئی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دیکھنے کو مل رہا ہے صحابہ کے گستاخ پیدا ہو چکے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں بیہودہ کلمات بکنے لگ گئے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی ہر وہ ایمان والا شخص ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ صحبت کا مطلب وقت پایا، چاہے سال بھر، چاہے مہینہ بھر، چاہے ایک دن بھر، چاہے ایک گھڑی برابر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال بھی کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ پھر سے یاد رکھ لیں آپ، ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ابو جہل بھی دیکھا ہے، ابو لہب بھی دیکھا ہے، لیکن وہ ایمان کی حالت میں نہیں دیکھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے تو تھے، ایمان بھی لائے ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ تو وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے، تو کافر ہو کر کے مرے، تب بھی وہ صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ یہ ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور دوسری ایک اور چیز بتانی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس وقت دیکھا ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس وقت دیکھا ہو، اس میں علماء کرام نے الگ الگ تعریفیں بتائی۔ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد سے آپ کے انتقال تک۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کو دیکھا ہے، تو کیا وہ صحابی ہوں گے؟ صحابی نہیں۔ حضور کی بھی حیات ظاہری میں دیکھا ہوا ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے دن اگر آپ کے جسم مبارکہ کو بھی دیکھا ہو تو بھی وہ صحابی نہیں ہے۔ اور یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے آپ کا جسم کسی کو دیکھنے کو مل گیا، یا اولیاء اکرام اپنے کشف و کرامت سے حضور کو دیکھ لیے، تو بھی وہ صحابی نہیں ہے۔ خواب میں دیکھنے والا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، وہ صحابی نہیں ہے۔ تو یہ آپ تعریف یاد رکھیں، وہ صحابہ بہت چنندہ لوگ ہیں، وہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں،
اور صحابہ امت میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ ہیں حضور کے وہ سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، سارے جنتی ہیں. اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. تو اللہ جن سے راضی ہے وہ کیسی جماعت ہوگی؟ وہ صحابہ کی. تو صحابی کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، امت کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ جو تھے ان کو اللہ نے حضور کا صحابی بنایا. صحابی دوست کے معنی میں ہوتا ہے، کمپینین، ساتھی. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی میں بہت الگ ڈیفینیشن ہے عام لوگوں کے ساتھی ہونے میں. ہمارا اور تمہارا ساتھی 4 دن کا ہوگا، چھوڑ کے چلا جائے گا تو بھی ساتھی کہلاتا ہے. اور لیکن رسول اللہ کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے ڈیفینیشن ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں انہوں نے ملاقات کی ہے تو حضور کی حیات تک بھی وہ ایمان میں رہے ہوں، اور حضور کے وصال کے بعد ان کی جب تک زندگی رہی تب بھی وہ ایمان کی حالت میں ہی رہے ہوں، ان سے کفر ثابت نہ ہوا ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ صحابی کہلاتے ہیں. اب کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے، حتیٰ کہ ان کو کافر جاننے والا معاذ اللہ وہ خود کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کچھ جماعتیں ہیں، خاص طور پر شیعوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر بڑا اختلاف ہے. تو وہ کئی صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی کافر کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کے وہ پلر ہیں کہ ان پر دین کا بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچانے میں ایک اہم کردار نظر آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن اترتا رہا، سنتا کون تھا؟ صحابہ سنتے تھے. اور ہم تک پہنچایا کون؟ صحابہ پہنچایا. یہ جتنی حدیثیں پوری دنیا میں ہیں، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، ابن ماجہ، نسائی، جتنی بھی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے میں بیچ میں کون واسطہ ہے؟ صحابہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے ایک ایک بات سنی اور امت کو ٹرانسفر کیا، حتیٰ کہ حضور کے عمل کو ٹرانسفر کیا، حضور کے قول کو ٹرانسفر کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمازوں کو، ان کے احکام شریعت کو، سب کو کس نے ٹرانسفر کیا؟ صحابہ. اب اور آئیے آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کن کن میں؟ انسانوں میں ہوتے ہیں کہ جنات میں ہوتے ہیں، جانوروں میں ہوتے ہیں، فرشتوں میں ہوتے ہیں، کیا سب میں ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، سب کے رسول ہیں. تو اب آپ کو اہل سنت و جماعت کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یعنی شریعت کے احکام دے کر کے بھیجے گئے، ان کے لیے ہے یہ. جانوروں کے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے، تو ان کے معاملات نہیں ہیں. تو لہذا انسان اور جنات ان کے لیے شریعت آئی ہے، تو جن کے لیے شریعت دے کر بھیجا گیا ان کے ہاں یہ صحابی ہونے کا شرف ملے گا. تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی حضور کے صحابہ ہیں، جنات بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. لیکن وہاں بھی ڈیفینیشن سیم ہے. جن وہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، صحبت پائی ہو، چاہے ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، اور ایمان کی حالت میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، وہ جن بھی صحابی کہلاتے ہیں. کچھ صحابہ، جنات صحابہ کے نام بھی احادیث میں ملتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جن کو چھپایا گیا ہے، یعنی انسانوں سے ان کو پردے میں رکھا گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بظاہر ملاقات فرماتے، ان کو تبلیغ اسلام کرتے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں ملتا ہے سورہ رحمان جب نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں دونوں کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے جنات اور انسان دونوں کو.
جنات کو بھی انسانوں کو بھی کہا جا رہا ہے اس آیت میں. حضور فرماتے ہیں میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنات کو بھی قرآن سنایا کرتے تھے. تو جو جن حضور کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں آئے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے گئے، وہ جنات بھی صحابی ہیں. وہ کتنے ہیں اب اس تعداد کی طرف آتے ہیں. انسانوں میں کتنے ہیں اور جنات میں کتنے ہیں؟ اب صحیح معین تعداد کے سلسلے میں کئی روایات ملتی ہیں، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ انسانوں میں تقریباً 1,20,000 صحابہ کرام ہوئے. بعض روایات میں 1,14,000، لیکن 1,00,000 سے زیادہ کی ہی تعداد تھی انسانوں میں. اور جنات کی تعداد سب کو پتہ نہیں، جتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا وہ صحابہ کو معلوم ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جزیرہ ایسا آئی لینڈ، صرف اس ایک آئی لینڈ سے 12,000 جنات کی فوج آئی اور سب کے سب ایمان قبول کیے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو وہ صحابیت کا شرف پا کر کے گئے تھے. صحابی معمولی بات نہیں ہے. جو صحابیت کا مقام حاصل کر لیا، اللہ اکبر، اس کا مقام یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں تم سارے لوگ انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو. 10 کلومیٹر کی رینج میں آتا ہے احد پہاڑ پورا. حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خیرات کرے اور میرا صحابی جو کا دانہ خیرات کرے تو بھی برابر نہیں ہو سکتا. گیہوں کے دانے کی خیرات کے برابر بھی تمہاری خیرات سونے برابر، پہاڑ برابر سونے کی خیرات برابر نہیں ہو سکتی. تو اندازہ کرو کہ صحابہ کا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پچھلے تمام چیزوں کو معاف کیا ہے. اب پہلے صحابی کون، دوسرے صحابی کون، پھر آخری صحابی کون، اس سلسلے میں بھی کچھ معلومات آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں، چونکہ صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کیا انسانوں میں سب سے افضل ہیں؟ ہاں بالکل. انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی پہلے کے پچھلے انبیاء نبی آئے اور رسول آئے، ان سارے رسولوں اور نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ. اور صحابہ میں بھی سب سے افضل وہ میں بتاتا ہوں. تو صحابہ کرام نبیوں کے بعد انسانوں میں افضل ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں کہ نہیں؟ فرشتوں سے افضل ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں قول یہ ہے کہ جو رسول فرشتے ہیں جیسے جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل علیہم السلام، یہ رسول فرشتے ہیں. اور حاملان عرش، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں. تو ان فرشتوں سے وہ افضل نہیں ہیں صحابہ. ان فرشتوں کے بعد عام فرشتوں سے صحابہ کرام افضل ہیں. تو یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. فرشتوں سے افضل ہیں لیکن تمام فرشتوں سے نہیں. ان میں جو اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، جو رسول ملائکہ بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی فرشتوں میں جو رسول ہیں ان سے افضل نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول ہونا ہی ان کے بہت بڑے شرف کی بات ہے. تو صحابہ عام فرشتوں سے اور عام انسانوں سے افضل ہے. اب صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ اس میں بولنے کی بات ہی کیا ہے؟ سنیوں کے سامنے سب عیاں ہے، ظاہر ہے. سارے صحابہ میں سب سے افضل سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. افضل البشر کہتے ہیں انسانوں میں سب سے افضل، بعد الانبیاء نبیوں کے بعد، بالتحقیق یعنی سارے علماء اہل سنت یا سارے اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب، ان کے بعد حضرت عثمان ابن عفان، ان کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان کے بعد پھر وہ 6 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں.
حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں، سعید ابن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ 6 صحابہ وہ ہیں جو 4 کے بعد، یعنی پورے 10 صحابہ کو حضور نے کیا کہا ہے دنیا میں ہی جنتی. ان کو کیا کہتے ہیں ان صحابہ کو؟ آپ بولیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے. عشرہ مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے، عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت دی گئی ہے. دنیا میں جن کو بشارت دی گئی ہے جنت کی وہ 10 صحابہ. ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اور اس کے بعد 6 کیا ہیں؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید ابن زید. یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، یہ افضل ہیں. ان کے بعد حسنین کریمین، امام حسن مجتبی، امام حسین. پھر ان کے بعد دیگر صحابہ اکرام میں بہت کیٹیگری ہیں. جیسے بتایا گیا کہ پہلے وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے مکہ میں، ان کا درجہ ہے. پھر اس کے بعد بیعت اولا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہاتھ میں بیعت کرنے والے صحابہ. پہلی بیعت ہوئی تھی 70 صحابہ بیعت کیے تھے. پھر دوسری بیعت ہوئی تھی بیعت رضوان، اس کو کہتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر وہ صحابہ. پھر ہجرت کرنے والے صحابہ جو پہلے حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کیے تھے وہ بھی 70 صحابہ، ان کی فضیلت. اور ان کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، وہ ہجرت کرنے والے صحابہ، ان کی فضیلت ہے. اس کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ وہ اعلیٰ ہیں. اور اس کے بعد جنگ احد میں شریک ہونے والے صحابہ وہ اعلیٰ ہیں. پھر ان کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر جتنے صحابہ تھے وہ اعلیٰ ہیں. ان کے بعد فتح مکہ کے دن جو اسلام قبول کیے تھے وہ ہیں. اور ان کے بعد اخیر میں آخری حج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، حجۃ الوداع. اس وقت جو ایمان لائے وہ لوگ ہیں، اور بچپنے میں جو اس وقت ایمان لائے وہ لوگ. سب سے اس طرح کی کیٹیگریاں کی گئی ہیں. یاد رکھیں مرتبے اور درجے ہمارے سے کمپیئر کرتے ہوئے نہیں ہیں، صحابہ میں آپس میں کمپیئر کرتے ہوئے یہ درجات ہیں. انسانوں میں کمپیئر کریں تو وہ سارے انسانوں سے افضل ہیں. تو یہ صحابہ اکرام کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا. اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم ان صحابہ اکرام کی سیرت کو لیں گے جن کو آج لوگ دنیا میں بھلا دیے ہیں. مشہور صحابہ اکرام کو تو جانتے ہی ہیں، خلفائے راشدین کی سیرت تو آپ جانتے ہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفائے راشدین ہیں. ان کی سیرت تو جانتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ وہ ہیں جن کا بہت بڑا کردار ہے. امت کو آج ان صحابہ کی سیرت یاد ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ صحابی رسول، ان کا کیا کردار رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفیر تھے، سفیر، ایمبیسیڈر، ترجمان. انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، ان کا کیا مقام تھا؟ حضور کے رازداروں میں سے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے. اور حضرت ابو قتادہ، یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو کہا راجل رسول اللہ، فارس رسول اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے گھڑ سواری میں گھوڑے کو ہانکنے والے یہ صحابی. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے اکثر لمحات گزارنے والے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسائل سیکھنے والے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین پاک بھی وہی پہنانے والے. تہجد کے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کا پانی دینے والے ہیں. صحابہ اکرام ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ ہسٹری ہے، ایک الگ تاریخ ہے. اور ان میں یہ تو الگ الگ فیلڈ کے ہو گئے. جنگوں کے میدان میں آئے تو حضرت خالد بن ولید، نام تو سنا ہے لیکن سیرت نہیں پتا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ آپ اسلام کیسے قبول کیے تھے. حالانکہ بہت بعد میں آئے ہیں، شروع سے اسلام قبول کیے ہوئے نہیں ہیں. شروع میں تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ احد میں آئے ہوئے ہیں.
کافروں کی سپہ سالاری کرتے ہوئے وہی آئے تھے. اور ایک بات میں بتاؤں، ان کی قسمت میں یہ تھا خالد بن ولید کی کہ ایمان لائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ایمان لانے سے لے کر جب تک وہ زندہ تھے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائے، ہارے کبھی نہیں. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے جو جنگیں لڑی اس میں بھی کبھی ہارے نہیں. حالت ایمان میں نہیں تھے، کفار و مشرکین کی سرداری کرتے ہوئے جن جنگوں میں گئے تب بھی کبھی شکست نہیں کھائے. یہی تو بات ہے کہ احد کے میدان میں جو جیتی ہوئی جنگ تھی صحابہ کی اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے صحابہ، خالد بن ولید کی ہر ایک ایسی سوچ کہ 200 گھڑ سواروں کو پیچھے سے لا کر کے ایسے حملہ کر دیا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو جنگ احد کا پانسا بھی پلٹ دیا تھا. خالد بن ولید جنگوں کے نام میں ایک بہت عظیم نام ہے، ایک دو نہیں. حضرت زید بن ثابت، یہ کون ہے؟ زید بن حارثہ ایک صحابی ہیں. جانتے ہو کون ہے؟ تنہا ایک صحابی ہیں جو پورے قرآن پاک کے 30 پاروں میں ایک ہی صحابی کا نام آیا. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام میں کسی کا بھی نام قرآن میں نہیں، ایک ہی صحابی کا نام ہے، وہ حضرت زید بن حارثہ ہے. کیا مقام ہے ان کا، کس لیے نام آیا ہے، ان کی ہسٹری کیا تھی، کیا تاریخ تھی، یہ آپ سب کو سننے سے تعلق رکھتا ہے. یہ وہ تھے جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. حضور کے کوئی بیٹے باحیات نہیں رہے ہیں، لیکن ایک صحابی زید بن حارثہ جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا، وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں. ان کے علاوہ کئی صحابہ اکرام ہیں جن کی تاریخ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ العزیز جتنے دن باقی ہیں ہر دن ایک صحابی کی سیرت ہم ضرور سنیں گے انشاءاللہ. سن کر کے کہانی سمجھ کے چلے مت جانا، اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ لینا، اور وہی بچوں کے کہانی سنانے میں آپ کے کام بھی آئیں گے. نکالو ان کے ہاتھوں سے گڈی گڑیے کے سارے معاملات. چور پولیس کی کہانیاں دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو جو آج موبائل میں پہنچایا جا رہا ہے وہ کیا پہنچایا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. آخری میں ایک نصیحت یہ بھی کر دوں، چند دن پہلے، بلکہ میں تو کئی سالوں سے بول رہا ہوں کہ کارٹون جو بچوں کو ہم دکھاتے ہیں، یہ ویب کارٹون ایک ایسی دنیا ہے جس پر کروڑوں ڈالر خرچہ کیے جاتے ہیں بچوں کو یہ کارٹون دکھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے اس پورے کارٹون کے سیریز کے اندر جادو کیا جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے. اور وہ جادو ایسا ہوتا ہے کہ اٹریکٹ ایسا کرتا ہے بچہ اس سے نظریں بھی ہٹا نہیں سکتا. وہ نہ کھانے پر جی ہے اس کا، نہ کسی کی باتوں پر ہے، کسی بھی چیز پہ نہیں. دوسری کسی بھی چیز کا بچہ ایسا ایڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ. اس کے اندر جادو کیا جاتا ہے، اس کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو مائنڈ پروگرامنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے بچاؤ ان بچوں کو. اور اب تو ایسا ہوا ہے کہ کارٹون کی دنیا میں جو سیریز بنائی جا رہی ہیں، ہم تو کبھی دیکھتے بھی نہیں بچوں کو کہ کیا دیکھ رہا ہے. ان کو ایڈلٹری دکھائی جا رہی ہے، ہومو سیکسولیٹی دکھائی جا رہی ہے. وہ بچے دھیرے دھیرے اس کو دماغ میں پہلے سے بٹھا لیں گے کہ یہ سب چیزیں کامن ہیں، یہ سب چیزیں نارمل ہیں. تو بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں صحابہ کی سیرت آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کبھی آپ بھی فرصت سے وقت نکالیں اور گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اور ان کی کہانیاں سنائیں. انشاءاللہ العزیز کمزور دل بھی طاقتور اور جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے اس رمضان کو خیر و برکت والا، سعادتوں والا بنائے. ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی مضبوطی کی حفاظت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.